اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. پر آ جاؤ سی آ جاؤ. صلی علی محمد و آل محمد. پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے 11واں پارہ سورہ توبہ کی، اس سورت کا نام اللہ نے خود نام رکھا توبہ. وہ گل سمجھ آئیے میرے بابا. اللہ نے ایک سورت کا نام رکھا، بڑی سورت، اس کا نام رکھا توبہ. معلوم ہوتا ہے اللہ کا توبہ نام رکھنا دلیل ہے توبہ بھی کوئی کمال ہے. توبہ توبہ دیکھیں بات توبہ کی ہے، حالانکہ توبہ کا تصور بھی میں بیان کروں گا. ہے توبہ مگر ہے کمال. توبہ اس سورت کا نام اللہ نے سورہ توبہ رکھا، اور پورے قرآن میں سورہ توبہ ہے ہی فقط ایک. حالانکہ 114 صورتیں ہیں، 113 صورتوں میں اللہ نے واجب قرار دے دیا جب تک کہ اس میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے نماز ہو یا قرآن تلاوت ہوتی ہی نہیں ہے. بسم اللہ کے بغیر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. خدا جانے سورہ توبہ بھی تو قرآن ہے. غور نہیں فرما رہے. حیدری لمبی چوڑی نہیں بحث کرنی. ایک پیغام ہے قرآن کا اسی آیت کے حوالے سے، وہ میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. پیغام سننا ہے میرا بھائی. آج تک وہ پیغام انشاءاللہ جب آپ سنیں گے خود ہی وزن کریں گے کہ یہ پیغام آج تک پہنچایا نہیں گیا. الحمدللہ تفسیر لکھتے ہوئے مولا نے میرے دل میں ڈالا. یہ میں القائی بات ہے جو مولا کی طرف سے میں نے لکھ دیا تفسیر میں، وہ وہی تفسیر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بہت اہم بات ہے، آپ خوش ہوں گے، اور وہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. میں جملہ کہہ دوں، اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو میں جملہ کہہ دوں، خوشخبری ہے ہی انہی کے لیے جو اقرار ولایت علی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں. حیدری کلمہ اور ہے اقرار ولایت علی. جب تک کلمہ نہ ہو کلمہ ہی نہیں. ابھی بحث کرتے ابھی. چونکہ ہر صورت کے ساتھ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لگائی،
جب سورہ توبہ کو شروع کیا اس میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے ہٹا دی۔ سورہ توبہ میں پہلے حکم ہے بسم اللہ نہ پڑھو، ہٹا بھی دی، ہٹانا دلیل ہے، ہوگی تو پڑھی جائے گی، جب ہوگی ہی نہیں تو پڑھی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، آسان۔ میرا خیال ہے 2-3 منٹ کے لیے ذرا بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد الرسول۔ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلندتر صلوات سے جناب امیر المومنین اللہم صلی علی بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم اجعل قلبی قبر نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرورم برحمتک یا ارحم بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے سورہ توبہ سے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دی، ٹھیک ہے۔ اے اللہ اگر تیرا عدل یہی ہے اور یقیناً یہی ہے، میں ایک چھوٹا سا تاکہ اس کا جو درمیان میں جو نکتہ ہے اس کو ذرا واضح کر دیں۔ اے اللہ اگر تو نے ہٹانا ہی تھا تو پھر اپنا نام ہٹا لیتا، یہ 14 کا نام تو رہنے دیتا نا۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ کہوں، جواب فوراً یہی آئے گا، چونکہ توبہ گناہ سے، دیکھیں توبہ ہوتی ہے گناہ سے، اگر میں اپنا نام ہٹا کے صرف ان کا نام رہنے دیتا تو آنے والے لوگ سمجھتے آل محمد میں گناہ کا تصور ہے۔
غور نہیں فرما رہے. ہائے میں نے ان کو ہٹا کے بتایا جیسے میں ذات میں پاک ہوں یہ وجود میں پاک. گل سمجھ آگئی میرا بات؟ حیدری جیسے اللہ ذات میں پاک ہے یہ وجود میں پاک ہے. اسی وجود میں پاک کے لیے اللہ نے اصول دین میں عدل کو واجب قرار دیا. عدل. اور میں جملہ کہہ دوں جنہوں نے اصول دین سے عدل ہی کو نکال دیا ہے وہ کیا جانے قیامت کیا ہوگی. انہوں نے نکال دیا. اور دوسرا امامت عصمت نکال دی. انہوں نے عصمت بھی نکال دی. انہیں چھوڑ دیا. بس جناب ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہٹا کے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا صرف 14 کا کمال دکھانے کے لیے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ عدل کے برابر چونکہ عادل ہے عدل کے برابر میں ظلم ہے. عدل کی ضد ظلم ہے. اللہ ذرہ برابر بھی مثقال ذرہ خدا جانے ذرہ کیا ہے. جب اللہ کہے ذرہ تو ہمیں کیا خبر کیا ہوتا ہے. ہم ذرہ ہی کے لفظ کا تصور اب جتنے ذہن میں آپ بیٹھے ہوئے نا ہر آدمی ذہن میں ذرہ کا تصور اپنا اپنا رکھتا ہے. پھر بھی توحید والا ذرہ اور ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں وہ بات ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہاں ذرے کا تصور کیا ہے. اللہ نے یہی فرمایا اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ عادل ہے. 14 گناہ نہیں کرتے کہ معصوم ہیں. ان سمجھ آگئی میری گل؟ اللہ اب میں اسے علم کلام میں ڈھال کے بتاتا ہوں. اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. یہ گل سمجھ لو میرے پتر. اللہ مجبور بھی نہیں ظلم کر سکتا بھی نہیں. اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. خیال کرا کر سکتا ہے. 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے. ہوں سمجھ آئیے ان کے لیے کیا ہے. خوش ہو میرا پتر. حیدری 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. 14 ہیں 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. لمبی بحث وقت اتنا نہیں لیکن میں اشارے سے ضرور کہوں گا. اب چونکہ اللہ کا اللہ نام ان 14 نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اللہ ہے. اگر یہ اللہ نہ کہتے خدا جانے کیا ہوتا لا الہ الا اللہ کیا ہوتا. انہوں نے نام اناؤنس کیا. توحید نے ان کو اللہ انہوں نے کہا. جب اللہ کہا تو یہ اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہیں. پھر واجب ہے اللہ پر کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ ان کا نام خود رکھے. اللہ بھی نہ ہوں نہ اللہ بھی نہ ہوں اور نام بھی رکھے. اچھا وہ کیا نام ہے؟ وہ کون سا نام ہونا چاہیے؟ وہ نام دیکھیں وہ نام ہے صرف نام ہے امام. وہ اللہ ہے یہ امام ہے. یار تو سپاہی رسول اللہ موضوع کیا پہ چل جو لعنت شروع کروں گا میرا پتر خیال کی تھا کرنا. حیدری اللہ نے ان کا نام امام رکھا.
वकुल्ल शैन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। ये इमाम है, अल्लाह नहीं। मैं बड़ी सारी गाल कर रही हूँ। जब ये इमाम है तो फिर इमाम यही हैं। फिर इनके मुकाबले में इनके होते हुए चूंकि 12वां आज इमाम है, फिर किसी गैर मासूम को इमाम कहना गलत। जैसे किसी को अल्लाह नहीं कह सकते, अब किसी गैर को इमाम कहना अदले इलाही के खिलाफ। कोई इनके इमाम का तस्वीर, उनको लीडर कह दे, उनको पेशवा कह दे, उनको कुछ MNA MPA वाले इस तरह के ओहदे दे दे, सदर का ओहदा दे दे और दे दे, वजीर आजम का ओहदा दे दे, लेकिन इमाम ना कहें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इनको इमाम बना के भेजा है। इसीलिए कहा मैं अल्लाह हो के न जुल्म करता हूँ न कर सकता हूँ। ये इमाम हो के न गुनाह करते हैं न कर सकते हैं। अल्लाह न जुल्म करता है, नफिए वकू, इल्म कलाम में नफिए वकू। ना अल्लाह जुल्म कर सकता है, नफिए इम्कान, इम्कान ही नहीं है। ये ना गुनाह करते हैं, नफिए वकू, न कर सकते हैं, नफिए इम्कान। 14 ना गुनाह करते हैं न कर सकते हैं। खुदा के लिए ये जुमला सुनना है। इस्मत, इस्मत गुनाह न करने का नाम नहीं। पहले गल समझ लो सी, मैंने आज गुनाह नहीं किया, मैं मासूम हो जाऊंगा। गौर नहीं फरमा रहे। हाय हाय, सही। गुनाह न करने का नाम इस्मत नहीं। इस्मत है गुनाह न कर सकने का नाम इस्मत। हाय 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 हाय, गुनाह न कर सकने का नाम इस्मत है। अल्लाह, बस ये बात समझनी है, अल्लाह ना जुल्म करता है न कर सकता है। 14 ना गुनाह करते हैं न कर सकते हैं। इनमें काबिलियत गुनाह है ही नहीं। अब कहाँ बैठे हुए जिन्होंने कहते हैं कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। कितना गलत जुमला। कर सकते हैं करते नहीं। तो इसकी मिसाल यूं हो सकती है, एक बोतल है, उसमें कोई पानी गंदा है, ऊपर ढकना दे के बोतल को धोते रहे। बोतल ऊपर से तो पाक है, पाक कहाँ है? गंदगी तो अंदर है। अगर ये गुनाह कर सकते हैं फिर तहारत का तस्वर युरीदुल्लाह कहाँ होगा? 14 ना गुनाह करते हैं न कर सकते हैं। दलील दूं, अल्लाह ना जुल्म करता है कि आदिल है, जुल्म कर सकता नहीं कि अल्लाह है। मेरे ख्याल में जानते हैं इस बात को। जुल्म कर सकता नहीं कि अल्लाह है। 14 गुनाह करते नहीं कि मासूम हैं, कर सकते नहीं कि इमाम हैं। ये वो इमाम हैं जिनको खालिक ने इमाम बना के इस दुनिया में भेजा। बस इसी वजह से वक्त ज़्यादा न ले, वकुल। और अच्छा, ये जुमला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हटाया, इसका नाम रखा सूरह तौबा। क्या अल्लाह क्यों हटाया तूने? फरमाया एक ज़माना आएगा जब लोग मेरी इबादत करेंगे, समझना है आपने, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्द से हटा देंगे। गलत सीधी है और ना समझ जाए तुम्हारी मर्जी है ना। है या नहीं है? वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हटा देंगे, हटा के नमाज पढ़ेंगे। फिर ये हटा के नमाज पढ़ा के, अल्लाह यही तो कह रहा है, जो बिस्मिल्लाह हटा के मेरी नमाज पढ़ेंगे उनकी नमाज सूरह तौबा वाली है। खुश हो रहा
دیر نال سمجھ آندی پیا ذرا دیر نال کوئی ڈر نہیں حیدری وَقُلْ وقت کے حوالے سے وَقُلْ اور میرا حبیب کہہ دو وَقُلْ اچھا تسی رسول کل معنی اے رسول کہہ دو اللہ کہہ رہا ہے کل سے پہلے اور کیوں لگایا واقع معنی اور جمع کے لیے نہ دسو سارے اتنے بیٹھو تسی خاموش تو آپ ہیں ہی کل سے پہلے اللہ نے حرف واو لگایا جس کا معنی ہے اور پھر بتائیں کل سے پہلے اور کون ہے معلوم ہوا کل وہ کہہ سکتے ہیں اور وہ ہیں جو حقیقت محمدیہ رکھتے ہیں معلوم اور بھی محمد ہیں جو کل کہہ سکتے ہیں میرا حبیب کہہ دو کیا کہہ دو اعملو عمل کرتے چلو ہمیں حکم ہے عمل کرو عقیدے کی بات نہیں عمل کرو عمل عمل اے اللہ عقیدے کی بات کیوں نہیں کرتا فرمایا عقیدہ دل میں ہوتا ہے عمل ظاہر ہوتا ہے عمل مظہر ہوتا ہے عقیدے کا آپ کے عمل سے پتہ لگتا جائے گا کہ کس عقیدے کی نماز پڑھی جا رہی ہے سمجھ آئیے میرا بابا کیوں عمل کا حکم کیوں دیا اللہ نے کہ قیامت کے دن گل مشکل ہے تو تانوں اچھی نہیں لگ دیو میں کی کرا علم کلام ہے ہی مشکل اچھا نہیں پہ لگے میں نہیں ادھر ادھر ضرور ان کو دیکھ رہے ہیں میری طرف نہیں دیکھ رہے اچھا نہیں لگ رہا نا عمل اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس عمل کی جو جزا ملے گی نا قیامت میں وہ عین عمل ملے گی عوض عمل نہیں وہاں نمازی کی جزا نہیں ملے گی جس نیت سے نماز پڑھی ہے غور نہیں فرما رہے یارا علم کلام ہے سارا میں پڑھ رہا ہوں جس نیت سے نماز پڑھی ہے اس کی جزا ملے گی میں ایک مثال دے دوں میں یہاں کھڑا ہوں میں نے کہا اللہ اکبر ادھر اللہ اکبر کھڑا ہوں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں یہاں اللہ اکبر میرا خیال آپ کے گجرات کے بازار میں چلا گیا میرا خیال ہے آپ کا نہیں جاتا حکم ہے ایک آیت میں حدیث میں کہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو شیطان کان میں کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا اذکر قضا اسے یاد کر اسے یاد کر اسے یاد کر تاکہ انہی یادوں میں رہے نماز سے غافل ہو جائے میرا خیال چلا گیا جناب آپ کے بازار میں گجرات کے بازار میں سامنے دکان پہ کیا دیکھا حرام دکھا کے حلال کما رہے ہیں چل سمجھ آئیے تھوڑی آگے گیا تو اس سے اور حرام یہی چلتا گیا میں دکان دیکھتا گیا صحیح دکان دیکھتا گیا نماز پڑھ رہا ہوں یہاں پھر رہا ہوں بازار میں جب میں آیا نا السلام علیکم ایھا النبی خیال آیا میں نماز میں ہوں ساری نماز تو بازار میں گزر گئی یہ میری بازاری نماز تھی اللہ نے کہا دوبارہ نماز نہیں پڑھنی چونکہ جزا میں نے عین عمل دینی ہے عوض عمل نہیں جس نیت کی نماز پڑھی ہے نماز دوبارہ پڑھتے ہیں آپ وہی کافی صحیح نماز پڑھیں جناب ان کا خیال پورے مسجد ایسے امام بارگاہ یا مسجد میں کتنی پنکھے لگے ہوئے ہیں کیسی دیواریں ہیں کیسے فانوس ہے کیسا محراب ہے فرش کیسا ہے اور اس میں مصلی کیسے ہیں ان کا خیال نماز پڑھ رہے ہیں خیال مسجد کے اندر ہے ایک اور صاحب ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے بزرگ ہیں ہمارے یہ پڑھ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کون ہے خوش ہو میرا صراط الذین انعمت علیہم کون ہے ان کا خیال عین نماز میں میرا خیال تھا بازار میں سائیں کا خیال ہے مسجد میں بہتر نماز سائیں کی کہ نماز میں ان کا خیال پھر جناب کی تیسرے نمبر پہ میری نماز ہوگی
اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ علم کلام کی بحث ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا اگر اللہ تینوں کو برابر کی جزا دے، عادل کہاں ہے؟ یہ غور نہیں فرما رہے۔ اگر نمازی کی جزا دے تو عادل کہاں ہے؟ میرا خیال بازار میں جناب کا مسجد بن کا عین قرآن میں، اسی لیے اللہ نے جو جزا دینی ہے عین عمل، عوض عمل نہیں۔ جس نیت سے نماز پڑھی ہے اسی نیت کی جزا ملے گی۔ خیال کرائے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ یہ جملہ کہہ کے اللہ کہتا ہے فاسا یر اللہ، یہ فے ترتیب ذکری کی اجمال کی تفصیل کے لیے آتی ہے۔ فے فاسا سین یقین کے لیے ہے، مستقبل کے سوفا کے معنی میں نہیں۔ پس یقیناً یر اللہ، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، شاہ جی خیال کرائے صاحبان علم بیٹھے۔ فاسا یر اللہ، سین مستقبل کا نہیں، یقین کا ہے۔ اللہ یہ ہے کہ قیامت میں دیکھے گا نہیں، سارے حساب ہی غلط ہو جائے۔ اللہ تمہارے یقیناً عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکیلا نہیں، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، 12 امام بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اے اللہ تو ذات کے ساتھ دیکھ رہا ہے، تو اپنے ذاتی کمال الہ کے کمال میں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ نہیں، یہ رسول ہو کے دیکھ رہے اور امام ہو کے دیکھ رہا ہے۔ نماز ہو رہی ہے پورے عالمین میں، رسول ہے ایک، زمانے کا امام ہے ایک، جو ایک ایک کو پورے عالمین میں بجک وقت الگ الگ عمل دیکھ سکے اسے امام کہتے ہیں۔ گل سمجھ آئیے میری تھوڑی جی، کوئی ذرا توجہ دے سے۔ اللہ اکبر، ہر ایک کا عمل بھی دیکھ رہا ہے۔ حیدری عمل بھی دیکھ رہا ہے، صرف عمل نہیں نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، چونکہ جزا دینی ہے عین عمل، ہر عین عمل کی جزا اللہ دیکھ رہا ہے۔ فاسا یر اللہ عملکم، اے عربی قاعدے میں نے چونکہ لغت میں لکھا ہے، اس کی بحث ہے علم منطق کی۔ عملکم کی لفظ اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وَرَسُولُهُ، وہ غیریت کا رسول آگے، وَالْمُؤْمِنُونَ، مومنین آگے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے ساتھ عملکم کے دیکھنے کی لفظ عمل دیکھنے کی اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ علم منطق میں عملکم محمول ہے، محمول۔ گل مشکل میں کی کر رہا وہ دن سی تسی ڈوبے دے دیو، میں کہ ڈوبے نے میں کہتے ہیں لاہور ڈوبے دیتے ہیں۔ وہ میں نے کہا بیٹا میں تو اپنے ڈوبے میں نے نہیں بنائے، یہ علم کلام ہی میں ڈوبے ہیں۔ ڈوبے پانی کھوتے صحیح کھوتے ہوتے کون بن جائے۔ محمول، عملکم محمول، اللہ ہے موضوع، اللہ کے ساتھ عمل محمول، موضوع کے اللہ کے ساتھ ملا ہوا بلا فاصل۔ اصول یہ ہے جب محمول موضوع یعنی اللہ کے ساتھ بلا فاصل ملا ہوا ہو، وہاں اللہ کا دیکھنا حقیقی ہوتا ہے۔ اے علم منطق، اللہ ہر شے کو حقیقت سے دیکھ رہا ہے، ہر شے کی حقیقت سے باخبر ہے۔ رسول بھی، رسول اللہ نہیں، رسول ہو کے دیکھ رہا ہے۔ رسالت عطا کا نام ہے، ولایت عطا کا نام ہے، امامت عطا کا نام ہے۔ اللہ بذات دیکھ رہا ہے، یہ بالعطا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو کمال دیا، اللہ نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں اپنے کمال میں اس معیار پر ہیں، جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے یہ دیکھ رہے ہیں۔ حیدری اے ہن میں ہاتھ باندھ کے، اے ہاتھ، اگلی گل سن لو میرا پتر۔ آج تک کسی مفسر نے، آپ کے گھر میں تفسیریں ہوں گی، اگر یہ اگلا جملہ آپ کو ملے تو پھر میرے لیے جو کچھ کہنا ہو آپ کی مرضی ہے۔
یہ اگلا جملہ جو میں کہنے لگا ہوں خدا کے واسطے اسے سمجھنا ہے، چونکہ عملوں کو اللہ بذات ہی دیکھ رہا ہے۔ اور 14 اور امام یہ بالعطا بے امر اللہ بے ولایت اللہ بے خلیفت اللہ دیکھ رہے، دیکھنے میں اس کی ذات ہے، ان کا کمال ہے۔ اگلی گل، عمل کے دیکھنے میں اللہ اللہ ہے، رسول امام امام، لیکن انہی عملوں کی جب جزا سزا بالعدل ہوگی، بالعدل دینے میں، جزا سزا بالعدل دینے میں اللہ رسول اور امام برابر ہیں۔ غور نہیں فرمائے ہیں، نہیں غور نہیں فرما رہے ہیں آپ، کتنی بڑی بات ہے۔ جزا سزا دینے میں رسول اللہ کے برابر جزا دے سکتا ہے، امام اللہ کے برابر جزا دے سکتا ہے۔ جو جزا اللہ نے اللہ ہو کے دینی ہے رسول رسول ہو کے دے سکتا ہے، جو سزا جزا اللہ نے دینی ہے وہ امام ہو کے جزا سزا دے سکتا ہے۔ پھر جملہ کہہ دوں میں، اسی لیے اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین۔ ہائے ہائے، خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے، علی حق اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین۔ مان لو قیامت کے دن جزا سزا دینے کے لیے اللہ نہیں آئے گا، وہ امام آئے گا، وہ الہ ترجعون۔ آپ میں جملہ کہوں، اسی آیت کے جا کے دیکھ لیں، اسی آیت کے فرمان علی صاحب کا جملہ جا کے دیکھ لیں، آپ کا پہلا قرآن جو آیا ہے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کون ہے؟ امام علی امیر المومنین، ہر زمانے کا امام عالم الغیب والشہادہ ہے، وہاں جزا سزا امام دے گا۔ ہمارے قرآن شیعہ میں لکھا ہوا ہے، اس دن عالم الغیب والشہادہ انہوں نے لکھا ہے اللہ، اب بھی لکھا ہوا، اب بھی یہ ایڈیشن جو اب آیا نیا، اس میں بھی اللہ لکھا ہوا۔ افسوس ہے اللہ اگر وہاں جزا سزا دینے آئے تو پھر عملوں کا حکم کیوں دیتا ہے؟ جو عمل کی منزل میں نہیں آیا وہ جزا میں کیسے آئے گا؟ جزا کے لیے کون آئے گا؟ امام۔ اچھا میں آیت پڑھ دوں، چھوٹی سی ایک آیت پڑھ دوں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اعانت طلب کرو صبر اور صلاۃ سے۔ صبر کون ہے؟ ان نے صبر کا معنی صبر کیا، صلاۃ کا معنی نماز کیا۔ نماز سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، نماز مدد کے لیے کوئی وجود ہونا ضروری ہے جو ہر وقت ہماری مدد کرے۔ صبر سے مراد رسول ہے، صلاۃ سے مراد علی ابن ابی طالب، صلاۃ جناب علی ہے نا یار، کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ صبر رسول، صلاۃ جناب علی علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، صلاۃ علی فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز ہی میں ہوں۔ ان باتیں سمجھتے رہے بچڑے، نماز ہی وہی ہے جو علی پڑھتا ہے۔ انا صلاۃ المومنین وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، پہلا پارہ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، آپ کا ذکر ہے، آپ کا۔ یہ علی ولی اللہ کا معنی، صلاۃ سے علی کا معنی مراد لینا مشکل ہے لوگوں کے لیے،
इल्ला अल खाशिईन, मगर वो जो खुशू करने वाले हैं। पूछा मौला वो खुशू करने वाले कौन हैं? फरमाया जो इकरार विलायत अली का। वयज़ुन्नून हैदरी, आपका जिक्र है वयज़ुन्नून। कुरान में जब ये निस्बत तौहीद की तरफ हो वहाँ जन यकीन के माने में है यज़ुन्नून, और वो यकीन रखते हैं अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, कि वो अपने रब की मुलाकात करेंगे। मुलाकात कैसे होगी? मुलाकात होती है आमने सामने, तलक्या नहीं, लक्या लिखा लिखा। मुलाकात करें, किन से मुलाकात होगी? ना दसो तो ये आज परेशान हो गए, जस्तजू करें ना यार, जस्तजू करें। मैं गलत कह रहा हूँ, जाके पूछे ना अपने उलमा से। वो यकीन रखते हैं कि अपने क़यामत के दिन अपने रब की मुलाकात करेंगे। क्या रब वजूद रखता है? अल्लाह है। और रब से मुराद ही अमीर अल मोमिनीन व इलैहि तुरजाऊन। इलैहि की ज़मीर किस तरफ जा रही है? ओए अल्लाह लिखने वालों, अल्लाह नहीं होगा, जनाब अली, अली अमीर अल मोमिनीन। जज़ा सज़ा बिल अदल, क़यामत के दिन इमाम देगा। याली अंता कसीमुन नार वल, अली जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला ही तू। बस मेरी गल सुनो सही, ज़्यादा वक्त न ले। जनाब अली अपने घर में हैं, हैदरी जनाब अली अलैहिस्सलाम घर में। अपने घर से मेरा मौला निकले, दरवाजे पे जनाब असबग़ इब्ने नबाता, आपका चौथे नंबर का साहबी दरवाजे पे दरबान है। आगे बढ़ के उसने सलाम किया। मेरे इमाम ने फरमाया असबग़ आओ मेरे साथ चलो। कहूँ जो आलमीन को चला रहा है वो कह रहा है मेरे साथ चलो। कैसे लोग हैं? कल ख्याल की तकर्रो से चल के ना जनाब अली कूफे से बाहर चले गए। असबग़ कहते हैं कि मैं साथ हूँ। जमात साकिबा में जाके देख ले, ये वाक़या मौजूद है। पढ़ेंगे तो देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मौजूद। ठीक है, हाँ मौजूद। फिर असी तो ज़्यादा नहीं गल करनी। पहुँच कर जनाब अली रुके, कब्रिस्तान है उसके करीब रुक गए। रुक के फरमाया असबग़ अल्लाह की नेमतें देखना पसंद करते? खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो से अल्लाह की नेमतें देखना पसंद करते हो? असबग़ ने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला सबसे बड़ी नेमत तो आप नेमत उज़्मा है। हाय हाय ओए अली आयतुल्लाह उज़्मा है। ख्याल कराए ना कहा करे उज़्मा अपने अली के होते हुए। ये इमाम आयतुल्लाह उज़्मा होता है। आपकी मर्जी है, अब रखे अकीदा, आपकी मर्जी है और हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतनी पूछ होगी आपको जान छुड़ाना मुश्किल होगी। ख्याल कराए ये तखसीस अलम नाम है, अलम अलम। ओए उज़्मा नहीं कहना, आयतुल्लाह तक तो छूट है, उज़्मा में छूट है ही नहीं। ताकि आपके ये कान तक मेरी आप तक आवाज़ पहुंच गई है। ये सारे जिस्म ए रूह ने हर शय ने, और क़यामत के दिन फिर रील चलेगी। ए आज़ा कहेंगे हाँ हाँ ये सुना था, कान कहेंगे हाँ हाँ ये सुना था। उज़्मा सिर्फ इमाम होता है। हुज्जत तमाम हो गई मेरा बाबा। ये कह के मेरा इमाम आगे चले। असबग़ साथ है, आगे दरवाज़ा था कब्रिस्तान का खुला है। जनाब अली कब्रों के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर चले गए। जनाब अली जा रहे हैं। अब यहाँ रिवायत है कब्रों में रहने वालों ने दौड़ दौड़ कर एक दूसरे से कहा ओ खुश नसीबो आज अली हमारे दरमियान में है। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो, खुशी होया करो सी, खुश होया करो। हैदरी शादी चलते 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 जनाब अली एक कब्र के सामने जाके रुक गए। कब्र की तरफ जनाब अली ने इशारा करके फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह। हाय हाय
اسود کہتا ہے قبر شگافتہ ہو گئی، ایک تابوت نکلا، تابوت کھلا، ایک ذیشان انسان نکل کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومن، خوش ہو میرا پتر، ہائے ہائے ہائے، السلام علیکہ یا امیر المومنین، یہ کہہ کے اس نے کہا دمۃ ثاقبہ پہلی جلد جا کے دیکھو، اس نے کہا مولا میں عمرو ابن دینار ہمدانی ہوں، نام لیا، نام امام کے کو بتانے کے لیے نہیں، اسود کو بتانے کے لیے، تمہارا تعلق صرف امام سے صرف تمہارا نہیں ہمارا بھی ہے، مولا میرا نام عمرو ابن دینار ہمدانی ہے، خیال کرائے سے روایت ہے، ایک واقعہ انبار ہوا تھا امیر شام کے زمانے میں، خیال کرائے، وہ کہہ رہا ہے عمرو ابن دینار مولا اس کے ایک سپاہی نے مجھے نیزہ مارا آپ کی ولایت کی وجہ سے کہ میں آپ کی ولایت کا اقرار کرتا تھا، میری وہاں وفات ہو گئی، فوت ہو گیا، میں مر گیا، بس جب کہا نا نیزہ مارا میری وفات ہو گئی، جناب علی نے مسکرا کے فرمایا اسی لیے تو میں نے زندہ کیا ہے، احسان کا بدلہ احسان، خوش ہو میرا پتر، احسان کا بدلہ احسان، یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا عمرو ابن دینار ہمدانی میں نے تمہیں 30 سال زندگی دے دی، جو زندگیاں بانٹے وہ امام ہوتا ہے، وہ بچڑے جنہیں ہی بتانی زندگی ہوندی کیا ہے، 30 سال زندگی دے دی ہے، اگلی گال غور وہاں لکھا ہوا میرا بھائی جا کے اس دمۃ ثاقبہ میں دیکھیں اور آپ جا کے تسلی فرمائیں، جناب علی نے فرمایا 30 سال زندگی دے دی ہے، عمرو ابن دینار سیدھے گھر چلے جاؤ، گھر میں جو ملے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے خدا کے واسطے صاحبان علم بیٹھے، جو ملے، جب ملے، جہاں ملے، صبح و شام ملے، کہیں بھی ملے، ان کو میرا پیغام پہنچانا ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے، پیغام بتا دوں شاہ جی، پیغام میں میرا پیغام پہنچ، جو ملے ہر ایک کو میرا پیغام پہنچانا ہے، پھر فرمایا تیری 30 سال زندگی ہے، میرا پیغام پہنچانا ہے، یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا، خیال کرا اسی، فرمایا عمرو ابن دینار میں نے تمہیں اس زندگی سے زندہ کیا ہے جہاں تیرے سارے حساب و کتاب ہو چکے تھے، ہوں خوش ہو میرا پتر، خوش ہو بس، تمہارا سارا حساب و کتاب ہو چکا تھا، وہاں حیدری تمہارا حساب و کتاب ہو چکا تھا، اگلی گل سن لو، حساب و کتاب ہو چکا تھا تمہارا، ٹھیک ہے، وہاں سے میں نے تمہیں زندہ کیا ہے، اب تیرے اوپر نمازیں واجب نہیں، روزے واجب نہیں، حج واجب نہیں، میرا پیغام پہنچانا ہے، ان سمجھ آئیے پتر، خوش ہو میرا پتر، حاجی حیدری، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری علی الولی، یا علی، جناب علی دی کوئی عظمت معلوم ہوئی ہے یا نہیں؟ ان گل پیغام بھی تو سنانا ہے، حوصلہ ہے یا نہیں؟ یہ وہاں نہ لکھا ہو کتاب کے اندر جا کے دیکھیں، لکھا ہوا ہے یار، تسی نہ پڑھو ہی نہ مطلب ہی ہے ہی نہیں، یہ پیغام پہنچانا ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ آخری گل کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام یہ ہے، پیغام میں زور سے کہوں
جو بھی سن رہا ہے خدا کے واسطے رک کے میرا پیغام سنے، میرا نہیں، یہ توحید کا پیغام ہے۔ جو بھی سن رہا ہے وہ میرا پیغام سنے۔ پیغام یہ ہے، یہ پیغام کہنا یہ پیغام کہنا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے علی نے مجھے زندہ کیا ہے۔ وہ تو خوش ہو، وہ تو رے خوش ہو، ہے اللہ کے ہوتے ہوئے حیدری ہم سمجھ آ گیا پتر اے اللہ نہیں جے خیال کرائے، اللہ کے ہوتے ہوئے خدا جانے اسکلان کا بازار کتنے دن تک سجتا رہا۔ سیدہ سے قبول فرمایا کہ مخصوص وہ ہے مصائب، وہ تو آخری صاحب پڑھیں گے۔ اسکلان کا بازار، ایک یعقوب اسکلانی تھا، اسے یزید نے ایک لشکر دے کے بھیجا۔ جب یہ کچھ اس کے مر گئے، قتل ہو گئے بہت سارے، جب تھوڑے رہ گئے نا، جب اعلان ہوا قد قتل الحسین، اس نے اپنے گنے تو کچھ چند اس کے فوجی رہ گئے تھے، عمرو بن سعد کے پاس گیا، کہا کہ بیویوں کو تم نے شام لے آنا ہے۔ اسکلان بالکل بارڈر پہ ہے، عراق اور شام کے بارڈر میں شہر ہے، تجارتی شہر، میرا گھر ہے۔ آنے سے پہلے مجھے ایک ہفتہ اطلاع دینا ہے کہ کون سے دن زہرا کی بیٹیاں اسکلان شہر میں داخل ہوں گی۔ اس نے کہا سبب کیا ہے؟ کہا سبب یہ ہے کہ میں بازار سجانا چاہتا ہوں۔ یہ ملعون کہتا ہے کتنے دن تک یہ ملعون بازار سجاتا رہا۔ جب یہ پہنچا تو اس نے کہا فلاں دن ہم نے آنا ہے۔ جب وہ دن آیا تو بیبیاں اسکلان کے بازار میں داخل کر دی گئیں۔ یہ روایت تمتو ثاقبہ کی میری روایت دوسری جلدی داخل ہو گئیں۔ جب داخل ہو گئی نا، ایک امام کا ماننے والا جس کا نام ہے زریر خزائی، یہ تاجر ہے، مومن ہے، مولا کا ماننے والا، یہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا۔ اسی دن جب دن نکلا نا، کہتا ہے اب دن نکلا ہے، جا کے میں ذرا بازار کا حال دیکھوں، چونکہ تاجر تھا کوئی چیز خریدنی ہے۔ جو ہی یہ بازار میں آیا، کہوں کیا دیکھا؟ بازار سجے ہوئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو گلے مل مل کر مبارکبادی دے رہے ہیں۔ پریشان ہو کے ایک بزرگ سے پوچھتا ہے بھائی آج عید کا دن نہیں ہے، یہ مبارکبادیاں کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تو اسکلان کا رہنے والا نہیں؟ کہتا ہے نہیں میں تاجر ہوں، دور سے آیا ہوں، میں نہیں اسکلان کا نہیں۔ کہتا ہے تیرے لیے اتنا کافی ہے، ایک شخص نے دمت ثاقبہ کی روایت، ایک شخص نے یزید سے جنگ کی ہے، وہ قتل ہو گیا ہے، اس مقتول کا سر بازار آیا۔ سیدہ سے قبول فرمائے، جب مقتول کا سر سنا نا، اس نے سنا، یہ کہتا ہے زریر کہتا ہے مقتول، وہ مقتول جس کا سر آیا ہے رہنے والا کہاں کا تھا؟ اس نے کہا میں مدینہ الرسول، اجرکم اللہ۔ سیدہ سے قبول فرمائے، ایک رسول گزرے ہیں، اللہ مدینے میں ایک رسول گزرا ہے، اس کا شہر ہے مدینہ۔ خدا گواہ جب نام مدینہ آیا نا، پریشان ہو گیا، مدینے کا مقتول، کہا خدا کے لیے بتا اس کا نام جانتا؟ کہتا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا نام بتا خدا کے لیے؟ کہا اسے حسین کہتے۔ اجرکم اللہ، سمجھ گئے نا؟ جب نام حسین آئے نا، زریر کہتا ہے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ مدینے میں تو میرا مولا حسین ہی تو ہے۔ اس سے کہتا ہے اتنا بتا اس حسین کی ماں کا کیا نام ہے؟ کہا اس کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ کہا یہ وہی بی بی ہے جو مباہلے میں آئی؟ اللہ، اس نے کہا ہاں یہ وہی بی بی۔ کہتا میں اجڑ گیا، یہ تو میرا مولا حسین۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا بازار میں۔ بس یہ سننا تھا۔ زریر بھاگتا ہوا، اس نے کف الٹ دیا، امامہ پھینک دیا، جوتی اتار دی، بھاگتا ہوا جب بازار گیا، کہوں کیا دیکھا؟ 18 سر ہیں نو کے نیز، 18 ہے کہ نہیں؟
ان میں اتنا آپ نے تصاویر نہیں دیکھی، جنہوں نے دیکھی ہیں 12، اتنا خون اور اتنی ریت لگی ہوئی ہے کہ چہروں کی پہچان ہوتی ہی نہیں۔ اس نے دیکھا خون لگا ہوا ہے، امام حسین کی زیارت کر چکا ہے، یہ کہتا میں نے سر دیکھنے شروع، کتنی دیر تک سر دیکھ رہا ہوں، مولا کو جانتا پہچانتا مگر پہچان نہیں ہو سکی، مگر یہ کہتا ہے کہ ان سروں میں میں نے 6 ماہ کے بچے کا سر دیکھا۔ میرے خیال بہت بڑا مسائل ہے، جب بچے کا میں نے سر دیکھا بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، اس کی تو ماں بھی مر گئی۔ 6 ماہ کا بچہ نو کے نیزے پر، خدا جانے کوئی آواز آئی ہو، میں بھی آ رہی ہوں ساتھ، اللہ یہ کہتا ہے بغیر پہچان کے سر گزر گئے۔ میں حیران، اے اللہ پتہ بھی لگا لیکن پہچان نہیں ہو سکی۔ کہتا ہے میں وہی ابھی پریشان کھڑا ہوں، میں نے کیا دیکھا کہوں؟ دوسری جلد میں موجود ہے، کیا دیکھا کہ ایک ضعیف قیدی سامنے لایا جس کے گلے میں وزنی تو، اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، سمجھ گئے ہیں نا؟ اللہ اکبر۔ آ کے میرے سامنے آ کے وہیں رک گیا، محافظ سے پولیس کا آدمی، تھک کر جب دور چلے گئے میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں، میں قریب گیا، قریب جا کے میں نے کہا من ای قوم انت یا اسیر، قیدی آپ کون ہیں؟ اتنے فاوا سے میں جملہ کہوں، یہ ایک روایت میں موجود ہے، قیدی آپ کون ہیں؟ قیدی آپ کون ہیں؟ جب دوسری مرتبہ کہا قیدی آپ کون ہیں تو اس قیدی نے کہا چچا زریر مجھے پہچانا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قریب تھا کہ زریر گر کے بے ہوش ہو جائے کہ میں قیدی کہہ رہا ہوں اور یہ مجھے چچا کہہ رہے ہیں۔ کہا میں پہچان نہیں رہا کہ آپ کون ہیں، فرمایا تو نہیں مجھے پہچان نہیں کر سکے گا، تیری طرف میں منہ کر نہیں کر سکتا، گلے میں وزنی توق ہے، اگر مجھے پہچاننا ہے آگے جھک کے مجھے دیکھ۔ زریر جھک کر امام کی طرف دیکھا تو امام نے آیت پڑھی انما یرید اللہ ہائے ہائے لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ جب اہل البیت پہ پہنچا چلا کے زریر کہتا انت علی زین العابدین، اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، کیا آپ علی زین العابدین؟ کہا ہاں زریر تو نے صحیح پہچانا، میں تیرا چوتھا امام، بس یہ کہنا تھا۔ زریر نے سب سے پہلا جملہ یہ کہا این ابو الفضل العباس۔ مولا یہ حالت ہے آپ کی، عباس کہاں گئے؟ اس وقت میرے امام نے رو کے فرمایا سامنے اور گھوڑے کی گردن میں چچا عباس، رونے لگ گیا۔ میرے امام نے فرمایا زریر صبر کا مقام ہے، رونا نہیں۔ زریر نے رونا بند کیا، مولا آپ اس حالت میں مجھے حکم دیں، میں کچھ آپ کے لیے کر سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا اگر کر سکتا ہے، کہوں آپ کو معلوم ہے اگر کر سکتا ہے تو 35 چادریں لے۔ اجرکم اللہ سمجھ گیا، یہی آواز جناب زینب نے سنی۔ اللہ اکبر، جب آواز گئی نا میری بی بی نے کہا سجاد کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ فرمایا چچا زریر آیا ہے، میں نے انہیں چادروں کا کہہ دیا۔ یہ میری بی بی نے سن کے کہا سجاد انہیں پہلے چادروں کا نہ کہو، انہیں پہلے میرا سلام کہہ دو۔ میرے امام نے فرمایا زریر زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے، اپنے منہ پہ تماچے مار کے کہتا مولا بیبیوں کا سلام بازار میں نہ پہنچائیں، بازار کو جاؤ سلام کو جاؤ۔ میرے امام نے فرمایا زریر آنکھیں بند رکھو، زہرا کی بیٹیاں برہنہ سر بازار میں کھڑی ہیں، ہائے ہائے ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، چادریں دی گئیں لمبے لمبے نیزوں سے آئے۔ جب چادریں اتاری گئیں تو اب بیبیوں نے کہا یا حجابا یا غربتا یا حسینہ،
اللہ لعنت اللہ بندے یہ بڑے بڑے اچھا ٹھیک ہے